بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دو احتجاج جس کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا، ایک جماعت اسلامی کا اور ایک پی ٹی آئی کا۔ پورے ملک میں پی ٹی آئی کا احتجاج، خاص طور پر کے پی کے میں بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس ہر شہر میں۔ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا لوگ نکلے، پنجاب کے جو شہر ہیں وہاں پر بھی لوگ نکلے اور انہوں نے آج احتجاج کیا۔ اسلام آباد میں احتجاج پھر مؤخر کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ کورٹ کے احترام میں یہ احتجاج مؤخر کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے لوگ پنڈی، اسلام آباد، مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، لیاقت باغ میں اکٹھے ہوئے، تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں I-8 برج کے نزدیک، یہ سب فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر وہ پہنچے اور ہزاروں کی تعداد میں اب 0 پوائنٹ پر جماعت اسلامی نے کہا ہم دھرنا دیں گے، 26 نمبر چنگی پر ہم دھرنا دیں گے، لیاقت باغ میں ہم دھرنا دیں گے، اور پولیس اور انتظامیہ سب ان کے پیچھے کہ جناب ہم آپ کو لیاقت باغ میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بات کریں۔ لیکن جو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، آج فرق کیا ہوتا ہے؟ جو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے کاز میں کتنی سنسیئر ہے، کتنی سنسیئر نہیں ہے، کس لیے آئے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے موبلائز کر لیا اپنی پارٹی کو، یونین کونسل لیول سے وہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم نے جو پی ٹی آئی کا رویہ دیکھا ہے، شیر ایک ہے جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، ایک ہی بندہ ہے، یا پھر کے پی کے لوگ ہیں جو نکلے آگے۔ میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جو آج میں نے مناظر دیکھے ہیں اور پچھلے کتنے ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے عدالتوں کے پاس جاتی ہے، چٹھی لے کے جاتے ہیں، درخواست ہمیں اجازت دے دیں، وہ اجازت دیتے ہیں، پھر وہ اجازت چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں انتظامیہ والے، پھر عدالت کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک اتنا مایوس کن ان کا کردار ہے، یہ اتنے بزدل لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کی کوئی عمران خان کے ساتھ نسبت بنتی نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں اڈیالہ جیل میں، خان کو دیکھتا ہوں، جس طریقے سے اس کا کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، جس طریقے سے، لیکن جو اس کے ساتھ ہیں لوگ، ان میں بہت سارے وکیل بھی ہیں، بہت سارے یہ لیڈران بھی ہیں۔ یقین کریں کہ یہ ایک بزدلی کی اور عجیب و غریب یہ داستان ہے۔ فرق آج سامنے ہمیں نظر آیا، اور سیکھنا اگر کوئی چاہیے تو وہ اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو سیکھنا چاہیے۔ اب بڑی رسپانسبلٹی، آج میں آپ سے یہ بات اپنی میں رائے دے رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور اگر کسی کو میری بات سے دکھ تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اس سے پیشگی معافی مانگتا ہوں۔ ورکرز کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے، جس طریقے سے کشمیر میں لوگوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ورکرز ایکشن کمیٹیز بنائی گئی وہاں پر، اور گلگت بلتستان میں جس طرح سے لیے گئے، یہاں پر پنجاب میں ورکرز کو یہ ارریلیونٹ ہو چکے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایم این اے بننا تھا، ایم پی اے بننا تھا، یہ بن چکے۔ اب اس کے بعد ان کی یہ عمران ان کو یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے فائدے چلتے رہیں۔ میں آج یہ کہوں گا اس لیے، وہ اگر جماعت اسلامی جس کا قومی اسمبلی میں کیا اس کی نمائندگی ہے، سینٹ میں کیا نمائندگی ہے، اور اگر وہ اتنا بڑا احتجاج اس نے اسلام آباد میں کر دیا آگے کہ یہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، منتیں کر رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، آگے آتا تارڑ، ہم سے بات کریں، بیٹھیں، ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جس کے ساتھ 90% لوگ ہیں۔ اور آج جس سامنے فرق واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی اگر ایک بہت بڑا احتجاج پٹ اپ نہیں کر سکی اسلام آباد میں، تو اس کی وجہ اس کی لیڈرشپ ہے جو جاتی ہے عدالتوں کے پاس۔ کن عدالتوں کے پاس؟ کیا ریلیف ملا ابھی تک آپ کو؟ اور جلسہ جو ہے وہ آپ کو یہ عدالتیں کرنے دیں گی، بالکل یہ ایک ایسی بات ہے جو کبھی نہیں ہونے والی۔ اور بالکل منو بھائی نے جو بات کہی ہے نا کہ جیون لئی مرنا پیندا ہے، یہ کہاں مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، پریس کانفرنس پہ، عدالتوں کے باہر مائک لگے ہوئے آخر بات کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ بھوک ہڑتالی کیمپ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر لگایا ہے، 2.5 گھنٹے کی بھوک آپ نے، 3 گھنٹے کی بھوک کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد بات کرنے کے لیے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ اور باہر کیوں نہیں آتے آپ؟ لوگوں میں کیوں نہیں آتے آپ؟ کیوں نہیں بھوک ہڑتالی کیمپ آپ صدر میں لگاتے؟ کیوں نہیں بھئی آپ پکڑے جائیں گے نا، پرچے درج ہوں گے، کیا ہو جائے گا؟ خان پر 200 سے زیادہ پرچے ہیں، وہ تو نہیں گھبرایا۔
آپ MNA بن گئے, آپ کو رعایت مل گئیں, آپ لیڈر بن گئے, لوگوں نے اتنی محبتیں آپ پر نچھاور کر دی. میں یقین کریں عمران کی نسبت سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کتنا پیار کرتے ہیں عمران کی وجہ سے, کہ لوگ اس کے ساتھ متفق ہیں, اس کے کاز کے ساتھ, جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. عمران ایک پارس ہے, جس کے ساتھ لگتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے, اور یہ سونا بن چکے ہیں. اب ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران باہر آتا ہے یا نہیں آتا. باہر آ جائے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ اپنی کسی طریقے سے یہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور جماعت اسلامی نے دکھا دیا ان کو کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. یہ حکومت جس کے پاس پیسے نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ممبر نہیں ہے, جس کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے, اس نے اتنی بڑی جماعت کو PTI کو آگے لگایا ہوا ہے, اور جماعت اسلامی نے ناک آؤٹ کر دیا اس حکومت کو, برباد کر کے رکھ دیا. یہ لیسن ہے PTI کے ورکرز کے لیے کہ وہ اس نے ان کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے نا اس کو ایکسپوز کر دیا. صرف خان ایک شیر ہے بس پاکستان میں جس نے پورے ان کو اس حکومت کو آگے لگایا ہوا ہے, اور باقی جو سب اب آپ کے سامنے. اب میں آپ کو دوسری خبر دیتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ بےایمانی کس طرح کر رہے ہیں. یہ FBR میں ممبر آپریشن ہے میر بادشاہ, یہ اسحاق ڈار کی پک ہیں. ان کو FIA نے بلایا کہ آئیے پچھلے 5 سال میں آپ نے کروڑوں روپے کک بیک دیا, بدعنوانی کی, ٹیکس ریفنڈ, کروڑوں روپے ٹیکس ریفنڈ کے دیے, ناجائز طور پر کک بیک لیے, اور بدعنوانی اور بےایمانی کی. تو آئیے ثبوت لے کے. آج یہ FBI انہوں نے FIA میں جانا تھا, نہیں گئے, اور ان کو بچانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں. اسی طرح وہاں پر جو ٹیوانا صاحب ہیں مبینہ طور پر جو FBR کے سربراہ ہیں, وہ بھی یہی کہانی ہے. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے دے آر کالنگ شاٹس اوور دیئر, اور یہ اتنے لمبے ان کے ہاتھ ہیں کیونکہ یہ اسحاق ڈار کے لوگ ہیں. اسحاق ڈار کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے لوگ ہیں, نواز شریف کا مطلب ہے کہ یہ شہباز شریف کے لوگ ہیں. اور انہوں نے FBR میں جس افسر نے کام کیا ہے اس کا سارا کریڈٹ خود لیا ہے, اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کو کھڈلن لگایا, ان کو بالکل ایسی پوسٹنگ سے ہٹا دیا ہے جہاں پر وہ ڈیلیور کر سکیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اگر اس وقت کے وزیر خزانہ جو باہر سے آئے ہیں, جو ایک پروفیشنل آدمی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اگر وہ بہتری لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں نا, تو یہ میر بادشاہ مبینہ طور پر اور ٹیوانا اور ان کے ساتھی یہ اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. اور آج یہ FIA میں پیش ہی نہیں ہوئے, گئے ہی نہیں. اور یہ اب اندرونی انکوائری جو ہے وہ FBR نے بھی کمپلیٹ کر لی ہے, اور چیئرمین جو ہیں FBR کو رپورٹ پیش کی ہے میر بادشاہ افریدی کی, اور وہ ٹیوانا صاحب ہیں. وہ تو میر بادشاہ کے خلاف کسی رپورٹ کو کامیاب یا اس کو اوکے نہیں کریں گے, FIA کی طرف یہ جا نہیں رہے. تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے جناب. ایک طرف کرپشن کی بات کرتے ہیں, پہلے اپنے پیسے بچائے بے نامی اکاؤنٹ, اور اب FBR میں جن لوگوں نے کروڑ روپے بنائے ہیں, سسٹم کو برباد کر دیا, ان کو بچانے کے لیے جناب یہ سامنے آ گئے ہیں. تو یہ جناب ابھی تک کی تازہ ترین ہے. شہر اس وقت سیل ہے, اور جماعت اسلامی والے بہرحال وہ جو بھی کریں اب واپس لے جائیں اپنے لوگ, یا کوئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر لیں. آج انہوں نے ایک دفعہ PTI کو دکھا دیا لیڈرشپ جو اسلام آباد کی, اور یہ جو خاص طور پر جو نئی لیڈرشپ ہے باہر کی, میں نام نہیں لیتا کسی کا, کہ تم لوگ کسی قابل نہیں ہو, اور تمہاری اوقات جو ہے وہ جماعت اسلامی نے دکھا دی ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ نے